وصدق النبي الكريم ونفعنا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان گرامی معززان محترم، اللہ رب العزت کی توفیق سے میرا اور آپ کا اس کے گھر میں حاضر ہونا، نماز جمعہ سے قبل دین کی بات کرنے کی توفیق کا مل جانا اور دین کی بات کو سننے کی توفیق کا مل جانا، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور سننے والوں کو اللہ رب العزت حق اور سچ کو سمجھنے کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے محترم دوستو، یہ دنیا اللہ رب العزت نے بنائی. اس دنیا میں تمام کائنات کی مخلوقات کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا. پوری کائنات کی مخلوق اللہ رب العزت کی طرف سے تخلیق کرتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے کائنات کی تمام مخلوقات کو ایک طرف فرما کر دیا اور فرما دیا کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے اس انسان کو بنایا اور اس انسان کی تخلیق کو ہم نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کائنات کی روئے زمین کی سب سے حسین تخلیق اس انسان کی ہوئی. اب اللہ رب العزت نے اس انسان کو کہ جس کو سب سے حسین تخلیق کے ساتھ اللہ نے سینچا ہوا ہے اور جس کو اپنے ہاتھوں سے اللہ نے بنایا ہوا ہے، اب اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ یہ انسان جو سب سے زیادہ حسین مخلوق میں نے پیدا کی ہے، اس انسان کے سارے معاملات میں حسن ہو، اس انسان کی ساری کیفیات میں حسن ہو، اس انسان کی چال چلن میں حسن ہو، اس انسان کی گفتگو میں حسن ہو، اس انسان کی سوچ بھی اچھی ہو اور اس کے معاملات بھی درست اور بہتر ہو. ان تمام چیزوں کی درستگی کے لیے جب میں اور آپ اپنی پیدائش کے مرحلے کو دیکھتے ہیں تو اللہ رب العزت نے سب سے عجیب مرحلہ پیدائش کا انسان کے لیے رکھا ہوا ہے کہ جس میں حیا بھی ہے اور حیا کے ساتھ جو تکالیف ہے وہ تو ہر مخلوق کے لیے ہے، لیکن جب تک اللہ رب العزت کی طرف سے یہ انسان اپنی اس محتاجگی کو دور کرنے کے لیے کسی دوسرے کا سہارا نہیں لیتا، اس وقت تک اس کی تخلیق میں سہولت اور آسانی پیدا نہیں ہوتی. پھر اللہ رب العزت کی طرف سے جب یہ انسان پیدا ہو جاتا ہے، پیدا ہونے کے بعد واحد انسان ہے کہ جو بذات خود اپنے قدموں پر اٹھنا نہیں سیکھتا، اپنے ہاتھوں کو چلانا نہیں سیکھتا، اپنے چہرے کو اپنی نظروں کو گھمانا نہیں سیکھتا. کائنات کی کسی مخلوق کی پیدائش کو دیکھ لیا جائے، بچہ پیدا ہوتا ہے اور پیدا ہوتے ہی اپنے قدموں پر کھڑے ہونے کی کوشش کرتا ہے، لیکن انسان کے لیے اللہ رب العزت نے ہر چیز اسٹیپ بائی اسٹیپ رکھی ہوئی ہے. ترتیب بے ترتیب اللہ رب العزت نے سارے معاملات رکھے ہیں. یہ بچہ پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد 2.5 سال تک کی مدت ماں کی گود کا سہارا چاہیے. ماں کی گود کے سہارے کے بعد اللہ رب العزت نے ماں کو یہ محبت والا ایک حسین مرتبہ دے کر اپنے بچے کو اپنی انگلی کے سہارے پر کھڑے ہونے کی صلاحیت بھی ماں کو دی ہے کہ اس صلاحیت پر ماں اپنی انگلی پکڑا کر بچے کو کھڑا کرنا سکھاتی ہے. اور پھر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ بچہ ماں کے ساتھ اپنے قدموں کو ملا کر اس کے ساتھ ہلکے ہلکے چلنا بھی سیکھتا ہے. یہ ماں ہی ہے جو اپنے بچے کو کہتی ہے پائے پائے چل کے دکھا. یہ ماں ہی ہے جو اپنے بچے کو بولتی ہے اپنی زبان سے اللہ کے، اپنی زبان سے اپنی ماں کو پکار، اپنی زبان سے اپنے باپ کو پکار. میرے دوستو، یہ ساری چیزیں مائیں کر رہی ہیں. ان ساری چیزوں کے لیے ماں کو اللہ رب العزت نے منتخب کیا. اسی لیے جب حدیث قدسی آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے جب اس آیت کو پڑھا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تو اللہ رب العزت کی اس نازل کردہ آیت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، تم کو پتہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہاری ماں کے دل میں تمہاری کتنی محبت رکھی ہے؟ صحابہ حجت اللہ البالغہ میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس حوالے سے گفتگو فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے محبوب نبی نے ماں کے بارے میں پوچھا اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے
ایک دوسرے کی طرف نظر کر کر فرمایا حضور ماں کی محبت کو کیا کسی محبت کے ساتھ اس کا موازنہ کیا جائے؟ ماں کی محبت تو وہ ہے کہ دنیا میں اس کے مقابلے میں کوئی اور محبت ہے ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں طرف بائیں طرف بیٹھے ہوئے صحابہ کی طرف دیکھا، فرمایا تم بھی اس سے اتفاق کرتے ہو؟ تمام صحابہ نے فرمایا ہاں حضور، ماں کی محبت میں کسی کو شک ہی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربان جائیے اس رب کے جو دنیا کی 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ قربان جائیے اس رب کے جو دنیا کی 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی پیار کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال ماں کی محبت سے دی، لیکن 1 2 10 20 مائیں نہیں، 70 ماؤں کی محبت کو بھی اکٹھا کر لیا جائے تب بھی اللہ کی محبت جو اپنے بندے سے ہے اس محبت کا میں اور آپ کسی کے ساتھ موازنہ نہیں کر سکتے۔ تو میرے دوستوں، جو رب مجھ سے اور آپ سے محبت کرے، کیا وہ رب مجھے اور آپ کو دھتکارے گا؟ نہیں دھتکارے گا۔ جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا، ماں نے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، بچے نے کچھ اکلاتی ہوئی زبان سے ماں ماں کرنا شروع کیا تو ماں نے بچے کو سکھایا اللہ بول، بسم اللہ پڑھ، بسم اللہ کا لفظ سکھایا، اور پھر اس کے بعد دوسرے الفاظ ماں سکھاتی ہے۔ بچہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھتا ہے، اور بچہ جیسے جیسے قدم آگے بڑھاتا ہے ماں کے ساتھ مصلی پر کھڑے ہو کر اس کے ساتھ نماز پڑھنے کے قابل ہو جاتا ہے، اسی طرح اشارے دیتا ہے۔ آپ دیکھیے گا، بچوں پر نوٹ کیجئے گا، پہلا جب بچہ سجدہ کرے گا تو ماں کے انداز میں سجدہ کرے گا۔ پہلے جو بچہ ہاتھ باندھنا سیکھے گا ماں کے انداز میں ہاتھ باندھنا سیکھے گا۔ میں اپنے گھر میں ان ساری چیزوں کا مشاہدہ کر چکا ہوں۔ بچے کو جب دیکھتا ہوں تو بچہ یہاں پر ہاتھ باندھنے کی کوشش کرتا ہے، بچے کو جب دیکھتا ہوں تو ماں کی طرح تشہد میں بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو آہستہ آہستہ بتایا جاتا ہے۔ میرے پیارے دوستوں، ذرا قربان چاہیے اس رب کائنات کے، جب بچے کی 7 سال کی عمر ہوتی ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آتا ہے کہ اس بچے کو نماز کی پابندی کروانے والے بن جاؤ، اس بچے کو نماز سکھانے والے بن جاؤ۔ میں اپنے مسجد کے ان امام حضرات اور ان خطباء سے گزارش کرتا رہتا ہوں، پہلے ہمارا علماء کے ساتھ جو معاملہ چلتا رہا اور چلتا ہے، تو اس میں کہتا ہوں جب بچے مسجد میں آئے نا تو ان بچوں کے اوپر کوئی قدغن نہ لگاؤ، ان کو شرمسار نہ کرو۔ ہمارے میٹروپول میں کچھ علاقے میں حضرات ہیں علماء کرام، بچہ بیچارہ پہلی صف میں باپ کے ساتھ کھڑا ہے تو کہتے بچے کو پیچھے کرو، بچہ بیچارہ شرمسار اور باپ کہتا ہے اگلے جمعے میں نہیں لاؤں گا اس کو۔ میں نے الحمدللہ جہاں تک میری اپروچ ہے میں ان سب کو کہتا ہوں ارے بھائی، بچہ اگر اپنے باپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا تو تمہارے ساتھ کھڑا ہوگا؟ وہ بچہ تو ویسے ہی بیچارہ گھبرا رہا ہے، مسجد میں رش ہے، بچے کو اپنے ساتھ کھڑے ہونے کی عادت ڈالو، بچے کو بتاؤ صف بندی کس طرح ہوتی ہے، بچوں کو بتاؤ کٹھے نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پیٹھ پر چڑھ جاتے ہیں، صحابہ کرام دوڑتے ہیں ان کو ہٹانے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہاتھ سے منع کرتے ہیں، اشارہ دیتے ہیں مت ہٹاؤ، بچہ جس طرح کر رہا ہے کرنے دو۔ اور آج بہت سے لوگ اس مغالطے میں پڑے ہوئے ہیں کہ نماز کے آگے سے بچہ گزر گیا تو نماز خراب ہو گئی ہماری۔ جب تک بچے کے اوپر نماز فرض نہیں ہوتی اور بچہ 7 سال کا نہیں ہوتا تو اس کے گزرنے سے نماز میں کوئی خلل نہیں آتا، یہ مسئلہ ہے۔ تو میرے پیارے دوستوں، ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ اللہ رب العزت کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مجھے اور آپ کو دھیان رکھنا ہے، اور میں نے اور آپ نے ان فرمان کے مطابق اس چیز کو سمجھنا ہے۔ 7 سال کی عمر میں نماز کی فرضیت ہوئی، اب 7 سال کی عمر میں بچہ نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے، نماز کے لیے آہستہ آہستہ حکم دیا، باپ لانا شروع کرتا ہے مسجد میں، 3 سال تک اس کو پریکٹس کرواتا ہے۔ کتنے سال؟ 3 سال تک اس کو پریکٹس کرواتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے یہاں یہ ماحول نہیں ہے، یہ الگ بات ہے کہ ہم چھوڑ چکے ہیں۔ 3 سال تک حکم ہے کہ بچے کو باقاعدہ بالترتیب آپ نے نمازوں کا پابند بنانا ہے، اور بچے کے سامنے بچے کو آواز دے کر آپ نے کہنا ہے بیٹا چلو ظہر کی اذان ہو گئی، ظہر کی نماز پڑھتے ہیں۔
عصر کی نماز کا وقت داخل ہو گیا، عصر کی نماز پڑھتے ہیں، مغرب کی اذان ہو گئی، غروب آفتاب کے ساتھ نماز مغرب ادا کرتے ہیں، عشاء کی نماز کا وقت آ گیا ہے، عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، اور پھر فجر میں باقاعدہ بچوں کو اٹھا کر کہا جائے کہ بیٹا فجر کی نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز پڑھیں۔ یہ آہستہ آہستہ پھر ترتیب پیار و محبت کا حکم ہے۔ جب 10 سال کا ہو جائے بچہ تو فرمایا اب تمہارے بچے کے اوپر نماز مستقل طور پہ فرض ہو چکی ہے۔ اب اس کو آگاہ کر دیا جائے کہ بیٹا اب نماز نہیں چھوڑنی تو نے، اب نماز کو کسی حالت میں ترک نہیں کرنا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، تمہاری زندگی کا اور کوئی مقصد ہے ہی نہیں اللہ کو۔ اللہ چاہتا ہے تمہاری زندگی کا مقصد اعبدوا ربکم، تمہارے رب کی بندگی اختیار کرنا ہے، اور بندگی کا سب سے پیارا اور محبوب طریقہ اللہ رب العزت کے آگے سجدہ ریز ہونے کے لیے صف بندی کے ساتھ نماز پڑھائی ہے۔ 10 سال کی عمر میں نماز فرض ہو گئی، یعنی بنی الاسلام علی 5 شہادت لا الہ الا اللہ، اس کے بعد اقام الصلاۃ، بچے کو نماز کی پابندی کا کہہ دیا گیا۔ اب بچہ 10 سال کی عمر میں ہے، کبھی بچے کو میں روزے کا نہیں کہوں گا، پوچھ لیا کروں گا۔ ہاں چھوٹے چھوٹے بچے مدرسے پڑھنے آتے ہیں، میں پوچھتا ہوں بھائی یہاں ایک دن میں کتنے روزے رکھتے ہو؟ بچے پریشان ہو جاتے ہیں، مفتی صاحب نے کیا پوچھا؟ پھر حوصلہ افزائی کے لیے کہتا ہوں ماشاء اللہ مجھے پتہ چلا ہے تمہاری امی بتاتی کہ 3 روزے رکھتے ہیں۔ بچہ ایک دن میں 3 روزے رکھتا ہے، ہم کو دیکھو ہم سے ایک نہیں رکھے جاتا، وہ بچہ خوش ہو جاتا ہے۔ تو بچوں کے ساتھ یہ شفقت، یہ محبت برتنا آپ کی ذمہ داری ہے، بچوں کے ذہنوں کو پہچاننا۔ ہم بچوں کو غلط راستے پر ان کی رہنمائی کر رہے ہیں، اچھائی سے ان کو دور کر رہے ہیں میرے دوستوں، بیجا ان کی خواہشات پوری کر کر ناجائز معاملات کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ تو میرے پیارے دوستوں، بچوں کی حوصلہ افزائی، 10 سال کا بچہ 11 سال کا بچہ روزہ بھی اس کے اوپر فرض نہیں ہوا، روزہ فرض نہیں ہوا تو ہم بچے کو عادی بنانے کے لیے پابند بنا رہے ہیں۔ ہمارے گھر میں ہمارے بڑے، ہماری مائیں، ہمارے والد ہمیں کیا کہتے تھے جب ہم چھوٹے تھے؟ کہتے تھے بیٹا فجر کی نماز کا ٹائم ہو گیا، اذان ہو رہی ہے، روزہ رکھو۔ ہم روزہ رکھتے تھے، نیت ہوتی ہے۔ اب ظہر کی اذان کا ٹائم ہو تو امی ہمیں کہتی تھی بیٹا ظہر کی اذان ہو رہی ہے، جلدی سے لوگ کھجور کھا لو۔ کھجور کھائی، پانی پیا، کھانا کھایا، اس کا جلدی سے روزہ رکھ لو۔ روزہ رکھ لیا، اثر تک روزہ، اثر کے بعد پھر ضرورت پڑی پھر کچھ کھا پی کھلا پلا دیا ماں نے، پریکٹس کروائی۔ یہ وہ پریکٹس ہے جن کو میں بھلا نہیں سکتا اپنی زندگی میں، کہ میری ماں نے یہ پریکٹس کرائی، میرے باپ نے اس پریکٹس کے لیے آگاہ کیا، اور بیچ میں پابند کیا بیٹا پانی نہیں پینا، بیٹا روزہ نہیں توڑ دینا۔ وہ بھی فرمایا مغرب کا جب ٹائم آیا کہ لے ماشاء اللہ کیسا پیارا بچہ ہے، ہم نے 1 روزہ رکھا، اس سے 3 روزے رکھے۔ کیا ہے؟ اس کو بولتے ہیں محبت کا انداز، اس کو کہا جاتا ہے شفقتوں کو بانٹنا، اس کو کہا جاتا ہے تربیت میں کردار ادا کرنا۔ اب جب بچہ بالغ ہونے کے قریب آ گیا تو اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کتب علیکم الصیام، اب تمہارے اوپر روزے فرض ہو گئے بھائی۔ اب بیٹا کسی حال میں روزہ نہیں چھوڑنا، اب جو 3 روزے رکھتے تھے تم نے 2 کر دیا، اب 1 پہ آ جاؤ۔ اب 1 روزہ تمہارے اوپر فرض ہے۔ اب 1 روزے کی فرضیت تمہارے اوپر ایسی ہے کہ رمضان المبارک میں جب تمہارے پاس رمضان کا مہینہ بابرکت مہینہ داخل ہو جائے، اب تم نے رمضان کے وقت میں صبح صادق کے ساتھ ہی روزہ رکھنا ہے، اور غروب آفتاب تک اس روزے کے ٹائم کو پورا کرنا ہے۔ فرض کیا روزہ، بچے کی تربیت میں کردار ادا ہو رہا ہے، بچے کو پھر تعلیم سے آراستہ کیا جا رہا ہے، بچے کی تعلیم کی فکرات، بچے کی تربیت پر اپنے ایک مربوط طریقے سے ان کے اوپر توجہ، یہ ساری چیزیں بندہ مومن کو سکھائی جا رہی ہیں۔ اور جب بچہ تعلیم سے فارغ ہو گیا، اب ماں باپ کی فکرات بڑھ گئی۔ کس بات کی فکرات بڑھ گئی؟ 2 فکرات، ایک بچے کے کمانے کا ذریعہ اور دوسرا بچے کا رشتہ ازواجیت میں جڑنے کا ذریعہ۔ میرے پیارے دوستوں، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کے ساتھ ان کے مستقبل کا خیال رکھنا اور سوچنا۔ یہ ماں باپ کے اوپر ہے، یہ ماں باپ کے اوپر لاگو ہوتا ہے بچوں کو دین سے آراستہ کرنے کے لیے، دین کے فرائض سے سمجھانا، دین کے فرائض سے آگاہی دلانا۔ اور تعلیم کے لیے میں اور آپ سوچتے ہیں، لیکن کامیاب ہے وہ لوگ جو اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کر کے مقاصد زندگی سمجھاتے ہیں۔ ناکام ترین لوگ ہیں، ناکام ترین لوگ ہیں وہ جو اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے بے بہرا رکھ کر دنیاوی تعلیم اور انگلش میں بڑی پویم سنانے والا، انگریزی بولنے والا، انگریز دان بنا کے اپنے کلچر سے اس کو منحرف کر دیا جاتا ہے۔
میرے دوستوں اپنی تہذیب کے دائرے میں رہ کر اپنے علم کو فروغ دینے والے بن جاؤ۔ کامیاب ہیں وہ لوگ جو اپنی اصل کو نہیں بھلاتے، اور ناکام ترین ہیں وہ لوگ جو اپنی اصل کو کھو بیٹھتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو یہ حکم دے رہے ہیں۔ اب جب بچے کی تعلیم کے لیے میں نے اور آپ نے اپنا کردار ادا کیا، مجھے اور آپ کو اپنے بچوں کی تعلیم کی فکرات کو پیدا کرنے کے لیے کہا کیا، اپنے بچوں کی اچھی تعلیم، اچھی تربیت اور ان کو باکردار بنا کر اپنے بچوں کو اچھی گفتگو کے ساتھ باصلاحیت اور سلیقہ شعار بنانے کی ذمہ داری آپ ماں باپ کی ہے۔ ماں باپ کو یہ ساری چیز سوچنی ہے۔ جب یہ ساری چیزیں آپ لوگ لے کے چلیں گے اپنے بچوں کے لیے، تو کوئی آ کر مفتی صاحب سے یہ نہیں کہے گا حضرت کوئی وظیفہ دے دیں بچہ بڑا نافرمان، حضرت کوئی وظیفہ دے دیجیے بچہ بات نہیں مانتا، حضرت کوئی وظیفہ دے دیجیے بچہ بڑا ضدی ہے، بچہ ناجائز معاملات میں لگا ہوا ہے۔ کس طرح ناجائز معاملات میں؟ وہ جناب اتنا خرچہ اڑا دیتا ہے، یہ کر دیتا ہے، وہ کر دیتا ہے، اس طرح کے معاملات، اس طرح کے معاملات۔ آج چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں کتنے مہنگے مہنگے موبائل ہیں، بچوں کی ناجائز خواہشات پوری کی جا رہی ہیں۔ میرے دوستوں ایک بات یاد رکھیے گا، میں نے اپنی کتاب مرد درویش لکھی تھی، اس کتاب میں نے اپنی تعلیم علمی کے دور کے کچھ واقعات لکھے ہوئے ہیں، اور ان واقعات میں نے ایک بات لکھی ہے، جو ماں باپ بچپن میں بچوں کی تربیت پر ان کی خواہشات کو پورا کرنے والے بن جاتے ہیں، صحیح ان کی تربیت نہیں کرتے، تو وہ بچے ماں باپ کے بڑے ہو کر نافرمان بنتے ہیں، اور پھر ماں باپ کو وہ تکلیف دینا شروع کر دیتے ہیں، اور ماں باپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ کیوں ہوتی ہے اس پر میں نے آگے لکھا، اس لیے ہوتی ہے کہ بچپن میں بچوں کا سکون ماں باپ نے برباد کیا، ان کی صحیح تربیت نہ کر کے ان کو بیچا، ان کو ڈھیل دے دی، کھیل کود گلیوں میں ادھر ادھر بھاگ دوڑ۔ ان کے تو سکون کے دن تھے، ان کے گروتھ کے بڑھنے گروتھنگ کے دن تھے، وہ اپنے آپ کو بڑھانا چاہتے تھے، صحت افزا بنانا چاہتے تھے۔ ماں باپ نے ان کو ایسا بے لگام چھوڑا، ماں باپ نے ان کے کسی معاملے میں پابندی نہیں کی، وہ سارا دن گلیوں میں کوچوں میں ادھر ادھر دوڑتے رہے، گندگی میں کھیلتے رہے، ماں باپ نے پرواہ نہیں کی، ادھر ادھر دوسروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ اپنے آپ کو آرام اور سکون دہ بنانے کے لیے بچوں کو ماؤں نے گھر سے باہر نکال دیا، باپ اپنی کمائی کے چکر میں جاتا رہا، بچے کی پوچھ گچھ نہیں ہوئی، بچے کی پرورش نہیں ہوئی، اور جب بچہ جوان ہوا تو ماں باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی زبان کو ان کے لیے دراز کر کے ان کی نافرمانی پر اتر آتا ہے۔ یہی سب کچھ ہوتا ہے کہ آج 20 سال کا بچہ آ کر کہے مفتی صاحب ہمارا باپ ہمیں خرچہ نہیں دیتا، تو بھائی اس کی ذمہ داری ٹھیک ہے جو تھی وہ اپنی جگہ ہے، لیکن آج تم اگر اس چیز کا مطالبہ کر رہے ہو، تم ماں باپ کی چاہت کے مطابق اپنے آپ کو چلا رہے ہو، نہیں چلا رہے، تو باپ کو پابند کر دیا جائے، باپ اس کا خرچہ روک دے، اور جب خرچہ روکنے کی بات کی جائے تو باپ کو تانا دیتے ہیں جو کچھ ہے وہ ہمارا ہی، ہمارا حصہ ہمیں دے دو۔ میرے پاس ایسے مسئلے آتے ہیں دوستو، خدا کی قسم ایسے مسئلے آتے ہیں کہ اولاد اپنے جیتے جی اپنے ماں باپ سے کہیے ہمیں ہمارا حق اور حصہ دے دو، ہمیں ہمارا حق اور ہمارا حصہ دے دو۔ باپ کے جیتے جی اگر کسی نے اپنا حق یا اپنا حصہ مانگا تو یاد رکھنا وہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، فرمایا حضور میرے والد مجھ سے بار بار خرچہ مانگتے ہیں اور میں جو کچھ دیتا ہوں میرا والد اڑا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ بلا کے لاؤ۔ ان کے والد کو باپ بیٹے نے بلایا اپنے باپ کو، اور باپ کو لے کر آ رہا ہے کہ حضور سے میں نے شکایت کی ہے، بیوی کا شکایت کی، انہوں نے کہا حضور نے آپ کو بلایا، تو باپ بیچارہ بوڑھا تھا، کہنے یقیناً تو نے میری کوئی شکایت کی ہوگی، تو انہوں نے کہا آپ چلیں تو حضور سے بات کیجیے گا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہوئے آ رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابھی پہنچے نہیں تھے کہ جبریل علیہ السلام آسمان سے آئے، اور حضور سے فرمایا اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اور وہ باپ جس بیٹے نے آپ سے شکایت کی ہے اس کا باپ آپ کے پاس آ رہا ہے، اس باپ سے بات بعد میں کیجیے گا، پہلے اس سے کہیے گا جو تم اشعار، کیونکہ وہ شاعری بھی کرتے تھے، جو تم اشعار سوچتے ہوئے آ رہے تھے وہ مجھے اشعار سنا۔ جب وہ صحابی حضور کے پاس پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حال احوال بعد میں، پہلے جو اشعار تمہارے ذہن میں آ رہے تھے جو تم سوچ کر آئے ہو مجھے وہ سناؤ۔ وہ صحابی مسکراتے ہیں، اپنی کپاتی ہوئی زبان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں اشہد انک رسول اللہ، میں نے پہلے بھی گواہی دی تھی اور آج بھی آپ کی اس بات سے میں گواہی دے رہا ہوں آپ اللہ کے سچے اور صادق رسول ہیں۔
آپ اللہ کے سچے رسول ہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو اس بات کا علم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنا میرے کو وہ باتیں جو تو سوچ کر آ رہا تھا۔ انہوں نے وہ اشعار پڑھنے شروع کیے، ان اشعار میں انہوں نے اپنی جذبات کا اظہار کیا اور اپنی اولاد کے حوالے سے گفتگو کی۔ بہت لمبے ہیں وہ، لیکن مختصر میں آپ کو بتاؤں، ان اشعار میں کچھ مصروں کا ترجمہ یہ ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا حضور، اور اس وقت جب ان الفاظ پر پہنچتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ پہلے انہوں نے بچے کی پیدائش، حمل، اپنی بیوی کا، ان ساری چیزوں کا تذکرہ کیا، شادی کا تذکرہ کیا، پھر حمل، وہ سارا بہت لمبا ہے، مختصر میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جب بچہ میرا پیدا ہو گیا، میری خوشی کا عالم یہ تھا کہ میں نے در در جا کر مٹھائی تقسیم کی۔ میرے پاس کچھ نہیں تھا، میں نے اس کے لیے آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عقیقے کا بکرا ذبح کر کے، ایک نہیں 2 جانور ذبح کر کے میں نے لوگوں کے لیے اپنے دسترخوان کو وسیع کر دیا، اور لوگوں نے آ کر مجھے مبارکباد دی، اور میری خوشی وہ تھی جو سمائے مجھ سے سمیٹے نہیں جاتی تھی۔ میری خوشی کا عالم یہ تھا کہ میں کچھ دیر بچے کو دیکھتا تھا اور کچھ اپنی خوشی پر اپنی خوش قسمتی کا اظہار کرتا تھا۔ بچے نے چلنا سیکھا، میں نے اپنی انگلی تھما دی۔ بچے نے قدم اٹھانے سیکھے، میں نے اپنے قدموں پر اس کو چلانا سکھا دیا۔ بچے نے باہر نکلنا سیکھا، میں اس کے لیے سواری بن گیا۔ بچے نے میرے سے کچھ مانگنا شروع کیا، میں اس کا نوکر بن گیا۔ بچے نے مجھ سے کچھ مطالبہ کیا، میں نے سب کچھ اپنی خواہشات کو پیروں تلے روک دیا۔ بچہ ٹھنڈے بستر پر اگر گیلے بستر پر سونے کی ارادہ کرتا ہے، پیشاب کر دیتا ہے، منہ دیتا ہے، میں اس بچے کو اس کی ماں کے ذریعے ہٹوا کر اس کی ماں کو اور بچے کو سائڈ پہ کر کے خود گیلی جگہ پر سوتا۔ دھوپ کی تپش سے اس کو بچانے کے لیے میں ٹھنڈی ٹھنڈی سایوں کا خیال رکھتے ہوئے اس کے لیے انتظام کرتا ہوں۔ سردی کی دہتی ہوئی راتیں، سردی کی تنتناتی ہوئی راتیں، ان راتوں میں میں اپنے وجود سے کپڑا ہٹا کر سوتا اور اپنے بچے کو ڈھک دیتا کہیں اس کو سردی نہ ہو۔ میرے بچے نے جب قدم میرے برابر کرنے شروع کیے تو میں اس کے لیے گھوڑا بن کر دوڑنے لگا۔ میرے بچے نے جب اس قابل ہوا کہ میرا بازو کے ساتھ اس کا بازو ملنے لگا تو حضور میں فخر کرنے لگا کہ آج میرے بازو کی طاقت کم ہو گئی، آج میں گھوڑا نہیں بن سکتا، ٹانگیں کمزور ہو گئی، آج سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا، میری کمر جھک گئی۔ حضور آج میں محنت کر کے کما نہیں سکتا، میرے اندر وہ چستی نہیں رہی ہے۔ میں خوش ہونے لگا کہ میرا بچہ میرا بازو بن گیا، اب مجھے کھلائے گا، اب مجھے کھلائے گا، اب میرا سہارا بنے گا۔ وہ روتے جا رہے، حضور کے سامنے بات پیش کرتے جا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اتنا روئے کہ ہچکیاں بن گئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جذبات میں کھڑے ہوتے ہیں اور اس نوجوان کو بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہیں اور کہتے ہیں خدا کی قسم جو کچھ تیرا ہے وہ سب تیرے باپ کا ہے، جو کچھ تیرا ہے وہ سب کچھ تیرے باپ کا ہے، لیکن یہ یاد رکھیے جو کچھ تیرے باپ کا ہے وہ تیرا بھی کچھ نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جھنجھوڑا اور کہا تو ساری زندگی بھی کما کما کر اپنے ماں باپ کو دیتا رہے تو یاد رکھیو ان کی ایک رات کا تو حق ادا نہیں کر سکتا۔ اگر تیری ماں کے قدموں کے تلے اللہ تعالیٰ نے جنت لکھ رکھی ہے تو یاد رکھیو جنت کا دروازہ تیرا باپ ہے۔ اگر تو نے اپنے باپ کے دکھ دیا، اپنے باپ کو تکلیف دی تو جنت کا دروازہ تیرے لیے کبھی اللہ نہیں کھولے گا۔ رضا والی تو رضا رب، اگر تو چاہتا ہے کہ تجھ سے رب راضی رہے تو اپنے باپ کا فرما بردار بن کر اپنے باپ کی اطاعت کرنے والا بن جاؤ۔ میرے دوستو یہ تربیت آپ کی اور میری ذمہ داری ہے۔ اس تربیت پر سب سے بنیادی چیز اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آیا کہ نماز کی فرضیت کے بعد اب تمہارے لیے ضروری ہے کہ اس کو احکامات کی تعلیم دینے والے بن جاؤ۔ محبوب کائنات نے فرمایا اب تمہارے لیے ضروری ہے کہ فرائض سے آگاہی دلانے کے لیے وہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھے تو دوسرا فرض اس کے اوپر لاگو ہو جاتا ہے۔ کون سا فرض؟ کہنے لگے رمضان کے روزوں کا۔ ابھی تم نے نماز کے ساتھ اب روزوں کی روزوں کے معاملات میں فرائض کی ادائیگی کی تم نے جدوجہد کروانی ہے بچے سے، بڑا ہو گیا، تعلیم و تربیت میں کردار ادا کیا تم نے، اب اس کے ساتھ
اس کے جوڑے کی تمہیں خیال رکھنا ہے، اس کا جوڑا تلاش کرنا ہے، رشتے ازواجیت میں منسلک کرنا ہے، اس کو صدق و صفا کے ساتھ اپنے معاملات میں رزق حلال کی طرف لگانا ہے، بچے کو رزق حلال کی جدوجہد کرانی ہے، بچے کے رزق حلال کے لیے سچائی کی دعوت کو اور حلال و حرام کے فرق کو سمجھا کر تم نے اتنی تعلیم دینی ہے کہ بچہ حرام کی طرف نہ پڑے اور حلال کمانے کے طریقوں کو پہچان جائے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے تیسری چیز اس کے رزق حلال کی کمائی آ رہی ہے۔ اب جب رزق حلال کمانے والا بنا اور اپنے پاس کچھ نہ کچھ سیونگ کی تو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آ گیا کہ اپنے بچے کو بتا دیں جو مال تو نے اکٹھا کیا ہے، اب اس مال کے اکٹھا کرنے پر اللہ رب العزت کی طرف سے تیسرا فرض تیرے اوپر لاگو ہو رہا ہے۔ کون سا؟ زکوٰۃ کا فرض۔ اب تو زکوٰۃ دینے والا بن جا، تیرے مال پر سال گزر گیا، اب اس فرض کو ہر حال میں ادا کرے گا۔ تو سال گزرنے کے بعد اپنے مال میں 2.5% زکوٰۃ کی مقدار نکال کے تو زکوٰۃ دے گا۔ اب جب اس کے پیسے میں اللہ رب العزت بڑھوتری کیے جا رہے ہیں اور بڑھتے بڑھتے اس کا پیسہ کچھ سیونگ پہ آ گیا، فرمایا اب اپنے بچے کو بتا دیں کہ اب تو اس قابل ہو گیا ہے کہ تو اپنے اوپر چوتھی فرضیت کی ادائیگی کی تیاری شروع کر دے۔ پوچھا وہ کیا؟ کہنے لگے وہ حج کی فرضیت ہے۔ 7 سال کی عمر سے اللہ رب العزت کی طرف سے مجھے اور آپ کو اس تربیت میں کردار ادا کرنے کا حکم نماز سے شروع ہوتا ہے۔ 14 سال کی عمر میں بچہ بالغ ہو گیا، لڑکی 10 سال یا 12 سال کی عمر میں بالغ ہو گئی۔ 7 سال دونوں کی عمر رکھی ہوئی ہے نماز کی فرضیت کی۔ 10 سال کی عمر میں دونوں کے اوپر حکم کے اوپر سختی کا حکم ہے کہ چھوڑے نہیں۔ اس کے بعد جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتی روزوں کی فرضیت، مال کمانے کے بعد مال کے حلال کی سیونگ کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کی فرضیت اور کچھ مال اکٹھا ہو جانے کے بعد اب تیرے اوپر حج کی فرضیت ہے۔ حج کی فرضیت کی تیاری کرو۔ جو میرے بھائی اس قابل ہو چکے اتنا مال رکھتے ہیں، میرے دوستو حج کا ارادہ کر لو حج کا ارادہ۔ تم کہتے ہو کہ ہم نے سرکاری طور پر جمع نہیں کیا، تو اب پرائیویٹ طور پر ان تمام معاملات کو سمجھ کر اپنے لیے حج کی تیاری کر لو کہ اسی سال حج کرنا ہے۔ نہ ہو سکا وہ الگ بات ہے، لیکن ارادہ تو کر لو۔ ارادہ کرتے ہو نہیں کرتے؟ زور سے بولو انشاءاللہ۔ ہر شخص ارادہ کرے کہ میں اس سال حج میں کوشش کرتا ہوں، پرائیویٹ سطح پر جاؤں گا۔ آپ پرائیویٹ کا ارادہ کریں گے، اللہ خود بخود اسباب بنا دے۔ اپنے پاس اتنی مال رکھتے ہو کہ آنے جانے کا سفر بیوی بچوں کا سہارا بن کر ان کے مال کو دے کے جاؤں گا، ان کے اخراجات پورے ہوں گے اور میں حج کر لوں گا جا کے، تو فرمایا نیت کر لو ابھی۔ اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے حج تم نہیں ارادہ کرتے اور حج نہیں کر پاتے تو اور کل مر جاتے ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو اس سے سروکار نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرا یا مجوسی ہو کر مرا۔ میرے دوستو حج کا ارادہ ہر حال میں کرنا ہے۔ حج جیسی فرضیت سے اپنے آپ کو دور نہیں کرنا۔ حج یہ میرے اور آپ کے سامنے فرائض آ گئے، اب میں اور آپ اپنی ان فرائض کو سمجھ کر اللہ کی اس آیت کو سمجھ لیں۔ اللہ رب العزت نے واضح طور پر فرمایا کہ ہم چاہتے ہیں کہ انسانیت کی جو پیدائش ہے، اس پیدائش کو اللہ رب العزت اپنی ذات کے قریب کرنا چاہتے ہیں۔ کس کے ذریعے؟ فرمایا اعبدوا ربکم، اپنے رب کی بندگی اختیار کرو۔ میرے دوستو، میں نے اور آپ نے رب کی بندگی اختیار کرنی ہے۔ رمضان کے روزے چلے گئے، رمضان المبارک چلا گیا، مساجد کو خالی کر دیا، لیکن اللہ رب العزت کی ذات وحدہ لا شریک اپنے گھر کا خالی ہونا گوارا نہیں کرتی۔ رمضان میں جتنا بھرا تھا گھر، اللہ رب العزت نے رمضان کے فوراً بعد حج کے ایام شروع کر دیے۔ بیت اللہ شریف کو خالی نہیں ہونے دینا۔ اللہ رب العزت نے بیت اللہ شریف کی رونق کو دن بدن بڑھانا شروع کر دیا۔ اب وہ عازمین حجاج روانہ ہونا شروع ہو رہے ہیں، وہ عازمین حجاج تیاری کر رہے ہیں۔ جگہ جگہ سے فون آ رہا ہے پرائیویٹ پیکیج ہمیں چاہیے، کہاں سے ملے گا مفتی صاحب؟ ہمیں حج پر جانے کا ارادہ ہے، مفتی صاحب کوئی اچھا اور سستا پیکیج بتائیے۔ ہاں، لوگوں نے تیاری شروع کی الحمدللہ، اور اس تیاری پر خانہ کعبہ کی دن بدن کی رونقیں بڑھنا شروع ہو گئی۔ ایام رمضان المبارک میں جو لوگ وہاں پر تھے وہ واپسی کا سفر کر کے اپنے گھروں کی طرف آ رہے ہیں، اور یہاں سے عازمین حجاج اللہ رب العزت کے گھر کی طرف دوڑ لگانے کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، سامان اکٹھا کر رہے ہیں، وہاں جانے کے لیے تیاری میں مشغول ہیں۔ میرے دوستو، جو جانے والے لوگ ہیں ان سے میں گزارش کروں گا، وہ جانے والے حضرات علماء کرام اور مفتیان کرام سے رابطہ کر کے ادھر کے جو اصول ہیں، ادھر کے جو مناسک کی ادائیگیاں ہیں، جو حج کے اراکین ہیں، جو حج کے تمام معاملات ہیں، لاکھوں روپیہ خرچ کر کے جا رہے ہیں، وہ سیکھ کر جائیں، وہ سیکھ کر جائیں۔
اور میں تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھ کر مدارس کی طرف اپنے بچوں کو بھیجنا شروع کریں. مدارس میں تعلیم حاصل دلوانے کی کوشش کیجیے. انگریزی تعلیم سے یاد رکھیے گا نہ خدا ملے نہ وصال ثنا. ماں باپ کے مرتبے کو بھی نہیں پہچانیں گے, بہن بھائیوں کے بیوی بچوں کے حقوق کو بھی نہیں پہچانیں گے, اور حالت یہ ہوگی انگریز دان تو بن جائیں گے لیکن ایک دوسرے کے معاملات اور مرتبے کو نہیں پہچانیں گے. اپنے آپ کو تنتنا تو لے کر چلیں گے کہ میں جو کما رہا ہوں اس پر صرف میرا حق ہے, کسی اور کا حق نہیں ہے. ماں باپ کو بھی بچار نہیں دیتے, بیچارے ماں باپ بھی ترستے رہتے. ہاں ماں باپ بھی بیچارے مطالبہ کرتے تھے, بجائے ماں باپ کو کچھ دینے کے وہ کہتے ہیں تم نے جو کچھ کمایا ہے اب ہمارا حق ہمیں دے دو. میرے پیارے دوستو, جو دینی تعلیم حاصل کرنے والے لوگ ہوں گے وہ اپنا حق چھوڑ کر دوسروں کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور جو دین کی تعلیم سے محروم ہوتے ہیں وہ دوسروں کا حق کیا دیں گے, اپنا حق بھی چھوڑنے پر تیار نہیں ہوتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو دین کی فہم اور سمجھ عطا فرمائے, عبادات کے ساتھ مجھے اور آپ کو وابستہ کرے. بہت سے لوگ اس بات پر ہیں اور بہت سے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ تمہیں قرآن سمجھ آتا نہیں, نماز پڑھتے ہو, ہاں تم ایسے بس ٹھوکرے مارتے ہو. اللہ معاف فرمائے, ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. میرے دوستو, نماز اللہ کا حکم ہے. نماز پڑھنے کے لیے میں نے اور آپ نے اسی عمل کو اختیار کرنا ہے جو محبوب کائنات سے ہے. اللہ رب العزت کی طرف سے حج کی فرضیت ہے. حج کے لیے میں نے اور آپ نے جانا ہے. حج کے معاملات میں وہاں پر جو لبیک 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 کے نعرے لگائے جا رہے ہیں, کسی کو یہ نہیں کہا کہ لبیک کا مطلب تو سمجھ, سب کو کہا ہے ایک زبان ہو کر سب اپنی حاضری کے لیے لبیک کا نعرہ بلند کریں گے. سب جانتے ہیں لبیک مانے حاضری کے ہے. اللہم لبیک, اللہ تیرے گھر پر میں حاضر ہوا ہوں. میرے دوستوں, سب کو معلوم ہے وہاں پر جب میدان عرفات میں ہوتے ہیں اللہ اکبر کے نعرے بلند کیے جا رہے ہوتے ہیں, اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی جا رہی ہوتی ہے. اللہ اکبر میں کوئی بات سمجھنے کی ہے, کیا سمجھا جائے؟ کوئی مسئلہ بتایا جا رہا ہے, کیا مسئلہ سمجھا جائے؟ اللہ اکبر کہہ کر میں نے اور آپ نے اتنی اس کی ضربیں لگانی ہے کہ میرا اور آپ کا دل اپنے آپ کو تکبر سے نکال کر اتنا عاجز بنا دے کہ جو میں نے کپڑے اتار کر دو چادریں کفن کی پہنی لیے دیوانہ بن کر اپنے رب کو منانے والا اور رب کی معرفت حاصل کرنے والا بن کر. یہ اللہ رب العزت کی طرف سے مطالبہ ہے. میرے دوستو, اللہ رب العزت نے زکوٰۃ دینے کے بارے میں مجھے اور آپ کو حکم دیا ہے. اب زکوٰۃ میں کیا سمجھوں میں, جو مجھے اور آپ کو کہا جاتا ہے نماز پڑھ رہے قرآن نہیں سمجھا تم نے, ہاں تو نماز پڑھنے کا کیا فائدہ؟ زکوٰۃ کو میں نے اور آپ نے سمجھا نہیں, زکوٰۃ دینے کا کیا فائدہ کوئی کہہ دے, لیکن نہیں, زکوٰۃ دینا ہے 2.5% دینی ہے, سیدھی سی بات ہے. اسی طرح میرے اور آپ کے سامنے روزے کی فرضیت کا حکم ہے. اب سیام, اس سیام کے لفظ کو سمجھتے رہیں اور بولے روزے کا مطلب سمجھ نہیں آئے تو روزہ رکھنے کا کیا فائدہ؟ میرے دوستو, نیکی کرو, آج نیکی کر کے اپنی عادت بنا لو, انشاءاللہ العزیز یاد رکھیے گا کل وہ نیکی آپ کو چھوڑے گی نہیں. نماز کا پابند بنا لو, عادی بنا لو, کل نماز مجھے اور آپ کو نہیں چھوڑے گی. ایسی نماز کے ساتھ تعلق جوڑ لو. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت میرے اور آپ کے لیے نیک اعمال کو آسان بنا دیں. اس کی بندگی میں جو عبادات کے ذرائع ہیں, اللہ رب العزت میرے اور آپ کے لیے ان عبادات کے ذرائع میں مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرماتے ہوئے ان کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرما دیں. اللہ رب العزت ان عازمین حجاج جو حج کا ارادہ رکھتے ہیں ان کے لیے حج کے سفر کو آسان بنا دے. اللہ رب العزت ان کے لیے وہاں کے مناسک کی ادائیگی آسان بنا دے. وہاں کا سفر اللہ رب العزت ان کے لیے اور ان کے پیچھے رہنے والوں کے لیے باعث خیر اور برکت کا ذریعہ بنا دے. اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تو ہمارے لیے بھی اپنے در کے دروازے کھولتے, دل تڑپے جا رہا ہے اپنے گھر کی حاضری کی سعادت سے ہم کو بھی نواز. اللہ رب العزت کے بارگاہ میں آپ لوگ میرے لیے دعا کریں, میں آپ لوگوں کے حق میں دعا کروں گا. اللہ سب کو شرف قبولیت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.